الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور معزز حضرات کرام، بہت ہی زیادہ مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر ہم سب بہت اچھے مقصد سے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اور ایسے دن میں جس کو عید المومنین اس پاک میں قرار دیا گیا کہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. ایک تو عید ہماری رمضان مبارک کی ہے اور دوسری بقرعید. باقاعدہ جو دو عیدیں ہیں، یہی دو عیدیں ہیں جلالوں کی، اور عید نہیں. لیکن حدیث پاک میں جمعہ کے دن کو بھی عید المومنین قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ہفتہ سارے کے سارے مسلمان مساجد کے اندر باقاعدہ جمع ہوتے ہیں، روزانہ اپنے اپنے محلوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن احکامات یہ ہیں کہ سارے مسلمان بڑی بڑی مساجد کے اندر وہاں پر جمع ہو، اکٹھا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہر کے اندر ہم کو ایک جامع مسجد ہم کو ضرور ملا کرتی ہے. وہ اسی واسطے کے سارے کے سارے مسلمان اسی مسجد کے اندر نماز پڑھیں. لیکن چونکہ آبادی کے اندر اضافہ ہو گیا، محلے اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ان کی آبادی اتنی ہو گئی، چھوٹی موٹی بستی کی تعداد ہو گئی، اس لیے ضروری ہو گیا کہ مساجد کی تعمیر مزید کی جائے اور اس کے بعد لوگ وہاں پر نماز پڑھیں. مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، یہ سب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادت فرض فرمائی ہے، ان میں اہم ترین عظیم الشان عبادت کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں پر بلا کر وہاں پر یہ چیز ساری امت کو عطا فرمائی. باقی جتنے بھی احکامات ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی، یہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ باعث جو ثواب ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بلا کر، عرش پر بلا کر اللہ رب العزت نے اس نماز کو فرض فرمایا. یہ امت کے لیے ایک عظیم الشان اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا اور اللہ تعالیٰ سے منوانے کا، اللہ کو منانے کا اور اللہ سے منوانے کا. منانا مطلب جسے بچہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو منا لیتا ہے کسی چیز پر مجھے وہ چیز چاہیے، اور منوا لینا بھی، یہ راضی کر لینا. تو یہ دونوں چیزوں کا یہ ذریعہ ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا بھی کہ ہم سے غلطی بھول چوک اگر ہو جائے تو صلاۃ توبہ پڑھ کر منا لیا جائے، اور ہماری جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے منوا لی جائیں. تھوڑا سا فرق ہے حروف کے اعتبار سے، لیکن معنی اس کے دونوں الگ الگ ہیں. اور نماز وہ چیز ہے کہ جو بچوں کو نابالغی کی حالت میں لانے کا حکم دیا گیا ہے. روزے کے بارے میں کہانی کے اثرات کے بارے میں کہ نابالغ بچوں کو روزہ رکھواؤ. زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ بڑوں کو زکوٰۃ اگر فرض ہے پوری 1,00,000 پر 2,500 مثال کے طور پہ، تو بچوں کے پاس اگر ان کی ملکیت میں اگر ماں باپ نے مال اگر رکھا ہے تو 1,000 روپے دے دیے جائے، ایسا نہیں کہا گیا ہے. خشیے کے تعلق سے نہیں کہا گیا ہے. لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بچے کی عمر جب 7 سال ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اگر نہ پڑھے اگر تو تنبیہ کرنے کی اجازت دی گئی. آپ لوگ کی عمر کیا ہے؟ نہیں ہے بچے کی عمر 11 سال نہیں پڑھے تو حدیث شریف میں چوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کا بھوکو ہے نا، ذرا بچ کے رہنا ہے کہ دھیان نہیں ہوگی بچے کی عمر. تو 7 سال کی عمر میں پڑھنے کا نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا، بچوں کو کہا جائے بار 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 بار. اور 10 سال کی جب عمر ہو جائے بچہ نہ پڑھے اگر تو اس صورت میں تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ لکڑی سے مار رہے یا اس طریقے سے مارے کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جا رہے، زخم ہو جا رہا ہے، ہرگز نہیں. معمولی سے تنبیہ ہلکی سی کہ بچے کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو. ایک مار وہ ہوتی ہے
ایک ضرب وہ ہوتی ہے جو لوہے کو گرم کرنے کے بعد مارتا ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی بہت زور سے مارتی ہیں. دیکھیں نا سب لوگوں نے راستوں میں جو دکھائی دیتے ہیں تو مردوں سے زیادہ لگتا ہے کہ عورتیں زیادہ کا پورا کھان یہاں تک اٹھا کے زور سے مارتی ہیں. تو ایک تو مار وہ ہوتی ہے چونکہ سامنے لوہا ہے لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے. ایک مار وہ ہوتی ہے جو سونار کے پاس ہوتی ہے، وہاں پر سونا ہے، چاندی نازک چیز ہے، لہٰذا اگر وہاں پہ کھن اٹھا کے اگر ماریں گے تو سونا چاندی کی جگہ پتہ بھی نہیں چل پائے گا. اور اگر ویسے اگر لوہے پہ ماریں گے تو پھر تو ایک صدی گزر جائیں گی، لوہے کے اوپر بالکل اثر نہیں پڑے گا. اس لیے مار کا مطلب یہ نہیں کہ لاکھ مار دیے، ہاتھ پیر سے مار دیے یا کن پٹی میں مار دیے، بچے کہتے ہیں تو کان پہلے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. شریعت کے تعلیم نظیر نہیں ہے، بلکہ معمولی تنقید دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. تو جتنے بھی عبادتیں ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ نابالغ بچوں کے اوپر کم عمر کے اوپر نہیں ہے. لیکن یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچہ ہیں اور جو بچے ہیں یہاں پہ، تو ان کو جب 7 سال کی عمر ہے یہ بچے ادھر، تو حکم یہ ہے کہ ان کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. کب تک دیں گے؟ 10 سال تک. اب 10 سال عمر ہوئی پھر بھی بچہ نہیں پڑھ رہا تو معمولی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جب 7 سے لے کر 14-15 سال کی عمر ہوگی، بچہ ایسا عادی ہو جائے گا نماز کے لیے، اس کو معلوم ہوگا کہ اگر نماز نہیں پڑھے تو میری شاید آج کوئی چیز کھو گئی، اور اگر وہ لیٹ بھی گیا تو اس کو نماز پڑھے کر چین نہیں آئے گا. تو شریعت کا حکم یہ ہے، نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر پڑھی جائے، جماعت سے نماز پڑھی جائے. سنت موقدہ اس کو قرار دیا گیا ہے. بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی نماز پڑھ لے اگر اپنے گھر کے اندر تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اجر و ثواب انسان کو نہیں دلاتی. حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس طریقے سے جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اللہ ایک کوئی مجبوری اگر ہو تو وہ الگ بات ہے. تو مسجدیں ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو گھر ہیں، ایمان والوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رحمت نازل ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت مسجد میں جو نازل ہوتی ہے، نماز پڑھتے وقت امام صاحب کے اوپر ہوتی ہے، سیٹ صاحب کے اوپر نہیں، انجینئر صاحب کے اوپر نہیں، وکیل صاحب کے اوپر نہیں، ایڈوکیٹ کے اوپر نہیں، اور کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ان کے اوپر نہیں. وہ ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے امام صاحب کے اوپر. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام صاحب کے پیچھے جو کھڑے ہوئے بالکل مقابل پہ ان کے اوپر. پھر ان کے بعد جو ان کے طرف سے سیدھے ہاتھ پہ ہے، پھر بائیں ہاتھ پہ، پھر سیدھے ہاتھ پہ، پھر بائیں ہاتھ پہ، ہوتے ہوتے وہ سب ہوتے ہوتے مثال کے طور پہ وہ کولر کا سب چلی گئی اور ادھر پہ چلی گئی. اب اتنے لوگوں کے ہونے کے بعد اب پیچھے دوسرے میں جو پیچھے جو ساتھ ہیں ان کے اوپر، پھر اس کے بعد ادھر بازو، پھر ادھر بازو، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر. یہی حال تیسری، چوتھی، پانچویں سب میں اس طریقے سے رحمت درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے. اس لیے تو حکم یہ کیا ہے کہ جعلوا ائمتکم خیارکم فإنهم مختلفون فیما بینکم وبین ربکم. اپنے میں سے اچھے لوگوں کو اپنا امام بنانے فرمایا. علم کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اسی طریقے رہن سہن وغیرہ تمام چیزوں کے اندر جو ممتاز جو لوگ ہوں ان کو نماز پڑھانے کے لیے متعین کرنے کا حکم دیا گیا. یہ نہیں کہ یہ کسی آدمی کو کچھ آتا جاتا نہیں، دیکھ لیے اس کا عادی ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ صاف صفائی کرتا، خدمت کرتا، اس کو دیکھ لیجیے ذمہ داری نہیں. بلکہ آپ نے فرمایا فإنهم مختلفون فيما بينكم وبين ربكم، کیونکہ ائمہ تمہاری جو امامت کرتے ہیں وہ لوگ تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ وقت ہے، وسیلہ ہے. یہ تمام مصلیوں کی جو درخواست ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں تو وہ امام صاحب پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کے واسطے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اب تمام کے تمام لوگوں کے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں. اب یہ درخواست کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو کہیں پر پیش کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں پر اگر احتجاج کرنا اگر ہے، کوئی دھرنا دینا ہوتا ہے، کوئی اور مطالبہ منوانا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ضلع کلیکٹر کے پاس ایسے لوگوں کو جو سمجھدار، ہوشیار اور اچھے ہوں اور جو اچھی زبان استعمال کرنے والے ہوں ان کو بھیجا جاتا ہے میمورنڈم پیش کرنے کے لیے. ایڑے باڑے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا ہے.
حوالے شعلے قسم کے لوگ نہیں بھیجا جاتا ہے، وہ جا کے کچھ کا کچھ وہاں پہ کر دیں گے، اس لیے سمجھدار لوگوں کو۔ تو اسی طریقے سے ائمہ کرام بھی ہمارے ایسے ہی ہونا چاہیے، اس بات کے اندر بات فرمائی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے کہ یہاں پر آپ حضرات نے بہت بڑا حوصلہ یہ فرمایا ہے، اور یہ مسجد جو ایک بہت بڑے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام سے مدینہ طیبہ کے اندر بھی ہے، جو اس موقع پر جو غزوے کے موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر جو انہوں نے رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں خندق کھودی جائے، پھر جہاں پر ان صحابہ کرام کو مقرر متعین فرما گیا تھا تو وہاں پر چند مسائل بنا گئے، مساجد ستہ، ان میں سے ایک مسجد ان کے بھی نام پر ہے، مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو بہت بڑے یہ صحابہ رسول ہیں، اور وہ حدیث پاک جو حضرت شیخ الحدیث صاحب علیہ الرحمہ نے جو فضائل اعمال کے اندر اور اس پر فضائل رمضان میں جو آپ نے جو ترتیب دی جو احادیث پاک کو، سب سے پہلی حدیث پاک انہی کی جو لمبی چوڑی کہ جس کے اندر یہ فرمایا گیا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا، تراویح کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا، جو طویل حدیث پاک ہے یہ انہی سے مروی ہے۔ تو آج الحمدللہ آپ حضرات نے یہ ایک حوصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کرے کہ یہاں سے خیر اور خوبی کے اس طریقے سے یہ چشمے جاری ہوں اور سارے لوگ اس کا فائدہ ہو۔ تو سبھی لوگوں کو مل جل کر محبت سے کام کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور کوئی آپس میں ناراضگیاں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی شخص جس انداز سے مسجد کے اندر امداد کرے، چاہے وہ روپیے پیسے کے ذریعے ہو، اپنے بول کے ذریعے ہو، کسی سے دلوا دینا ہے یا کسی کی طرف رہبری کرنا ہے، یا اگر کام اگر ہو رہا ہے تو جسمانی خدمت کرنا ہے، جو بھی ہو، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بناتا ہے، یہ مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارے مکانات جب عالیشان ہیں، RCC کے مکانات ہیں، جب ہمارے مکانات جس زمانے جس دور میں کچے تھے، مسجد ویسی تھی، لیکن جب عالیشان مکانات ہو گئے ہیں، مسجدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہیں، اچھے ہونا چاہیے، اور مسجد کے اندر ساری ضروریات کی چیزیں ہونا چاہیے۔ مثلا مسافر حضرات بھی یہاں پر آئیں گے، محلے کے لوگ بھی آئیں گے، جماعت بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیام کرے گی، ٹھہرے گی، تو ضروریات کی چیزیں، کمرے بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے آمدنی کے لیے دکانیں بھی ہونا چاہیے، یہ اسی طریقے سے طہارت خانے، بیت الخلاء، امام صاحب کمرہ، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس طریقے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھی جائے، وہ یہ ہے کہ تمام کاغذات ہمارے پاس صحیح اچھے طریقے سے رہیں، ایک اینچ بھی زمین ہم وہ یہ نہ سرکاری جگہ کی حقیقت نہ لیں، چاہے آج کوئی کاؤنسلر ہو، کارپوریٹر ہو، اتنا دلا دے کہ بھئی آپ یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، یقینی بات ہے کہ وہ اس لیے کہیں گے کل کو آگے جب ووٹنگ کا معاملہ آئے گا، الیکشن کا معاملہ آئے گا تو ہمارے یہ بول لوگوں کے کانوں میں گونجیں گے کہ ہم نے کہہ دیا کہ یہاں کہاں خانے بنا لو، یہاں پر یہ کر لو، آگے بنا لو، فلاں کر لو، لہذا وہ ووٹنگ کے واسطے کر لیں گے ووٹ لینے کے لیے، لیکن کل کو مسائل کھڑے ہوں گے۔ آپ حضرات نے آج بھی پڑھا ہوگا جب اخبار کے اندر جو مقامی اخبار ہے اس کے اندر ہے کہ مسجد جمیل پتہ نہیں کچھ ایسے نام ہے جس کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے غالباً یوپی کے اندر اس سے پہلے بارہ بنکی کے اندر ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ان کا پہلے صفحے کے اوپر بیان ہے کہ اپنے مساجد کے تمام کاغذات کو ہم درست رکھیں، ہر چھوٹا بڑا کاغذ، یہ ہماری زمین ہے، یہ کن سے لیت ہے، فلاں لیت ہے، اس سن میں لیے، اس عیسوی میں لیے، ہجری میں لیے، دن تاریخ کتنے میں لیے، کیا ہے کیا نہیں، رجسٹر کاغذ وغیرہ تمام کے تمام رہنا چاہیے۔ بلکہ آج کا زمانہ تو آج کا زمانہ وہ اور زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ثبوت کے طور پر ہم نے اس کے تصویریں وغیرہ نکال لینا، ویڈیو وغیرہ نکالنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ سارے معاملات آج کل اسی کے اوپر چل رہے ہیں، ساری چیزیں، تاکہ ہم ثبوت پیش کر سکیں، دیکھو بھائی یہ ہمارے پاس یہ ہے، کیونکہ بول نہیں سکتے آج ان کا اقتدار یہاں پر ہے، قیامت تک رہے گا، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ جن مقامات پر جن صوبوں میں ایسا ہوا ہے تو کہ کبھی سوچا گیا تھا؟ آج سے 10 سال 5 سال پہلے بھی لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ مسجدوں کو شہید کیا جائے گا اور اس طریقے سے ہوگا۔
اس لیے بولا نہیں جا سکتا کس کا اقتدار کب رہے. اس موقع پر کوئی کونسلر کوئی کارپوریٹر آ کر ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں اور کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے. تو ایک تو یہ تمام چھوٹے بڑے ثبوت ہمارے پاس موجود اچھی طریقے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے معاملات جو ہیں الحمدللہ یہاں پر جو مسئلہ جماعت وغیرہ ہے اس کے سارے کام کاج اور ساری چیزیں بہت اچھے طریقے ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ آج کے زمانے میں آج کے دور میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد الیاس صاحب علیہ رحمہ ان کے سینے پر یہ کام کو کھولا. جو دعوت کا جو کام ہے اور جو ہمارے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا جس کا اعتراف کر رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے چہروں کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی ہے, ان کے معاملات صحیح ہو گئے ہیں, کاروبار لین دین تجارت اسی طریقے سے ان کے معاملات وغیرہ صحیح ہے. رات میں اٹھ کر رات کے تنہائیوں میں اٹھ کر امت کے لیے سارے انسان کے لیے روتے ہیں. یہ اسی کام کی تو برکت سے الحمدللہ یہ ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا جذبہ جو ہوتا ہے کہ چلو مسجد بنائیں گے بڑی اچھی بنائیں گے, بالکل جب ہم ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. تو حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا کہ اپنا امام اچھے لوگوں کو بنایا جائے, اور جب یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے رحمت اللہ تعالیٰ کی امام کے اوپر نازل ہوتی ہے, پھر پیچھے جو شخص عام طور پر مؤذن ہوتے ہیں, اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. اسی لیے میں شروع سے ہمارے منیر بھائی سے میں پوچھا کہ مسجد کے اندر یہاں پہ خالی مصلی ہیں اس وقت موجود یا ذمہ دار بھی ہیں, تو اس لیے وہ بتائیں کہ فلاں صاحب خازن ہے, فلاں صاحب یہ ہے, فلاں انسان یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول کرے, لیکن اس جانب آپ نے توجہ مکمل دینی چاہیے, اس لیے کہ یہ حضرات آپ کے پاس امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ کفیل ہیں. اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ تنخواہ کہاں پر ہے, دیکھیں گے اگلے سال دیکھیں گے, جنوری میں دیکھیں گے, محرم میں دیکھیں گے. جب جنوری اگر آ گیا تو پلٹی مارنے کی محرم میں دیکھیں گے, محرم اگر آ گیا تو مارچ میں دیکھیں گے. جس طریقے سے رنگ بدلتا ہے تو ایسے رنگ عمومی طور پر کمیٹیاں بدلتی ہیں. کیونکہ مجھے بھی سابقہ پڑا 35-36 سال سے میں اس لائن کے اندر ہوں, تجربہ اچھی طریقے مجھے مدرسے کا 27 سال کا تجربہ ہے اور اسی طرح مجھے 35-36 سال کا امامت کا تجربہ ہے. پلٹیاں مارنے میں بڑے ماہر اور کامل اور فاضل ہوتے ہیں یہ لوگ, فاضلوں سے بڑھ کے فاضل, کامل سے بڑھ کے کامل اور عامل سے بڑھ کے عامل ہوتے ہیں یہ لوگ کمیٹی کے لوگ. اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی بہت بڑا مینار اگر بنانا ہے, رات رات بڑی بڑی پارٹیوں کے اوپر جا کے حملہ کر دیں گے. حملہ کرنے کا مطلب دیر نہیں پڑے گا, آپ کو کرنا ہی پڑے گا. 50 فٹ کا مینار آپ بناؤ, اوپر کا 50 بناؤ, اس کا بعد اوپر اس کو بناؤ, اور تہجد سے پہلے ماشاءاللہ مینار ہمارا تیار ہو جاتا ہے. مطلب اتنی رقم کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تو جب مینار جب تیار ہو سکتا ہے, مسجد کی جب توسیع ہو سکتی ہے, اور چونا جو دکھائی دے رہا ہے اس کی جگہ پر جب آئی پینٹ آ سکتا ہے, اور نیچے یہاں پتہ نہیں کیا ہے, نہیں معلوم, مجھے دیکھ لینا پڑے گا. اس کی جگہ پر یہاں پر شاہبازی پتھر کی جگہ پر کڑپا آ سکتا ہے, کڑپے کی جگہ پہ ٹائلز آ سکتے ہیں, اور ٹائلز کی جگہ پر جب اس طریقے ماربل آ سکتا ہے, تو پھر امام صاحب کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھ سکتی ہے؟ لہذا تنخواہ امام صاحب کی شعبان کے مہینے میں بڑھایا کریے, اس لیے کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے رزق کے فیصلے فرماتے ہیں. امام صاحب کا اس کو بھی نہیں آتا, راشن پانی بھی نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگ ذمہ دار لوگ اس بات کو توجہ نہیں دیتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے آمدنی نہیں ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں اس میں دیں گے اس میں دیں گے. رمضان شریف میں ایک تنخواہ زیادہ دینا چاہیے. مجھے کل یاد نہیں رہا, ورنہ میں منیر بھائی کو بتانے والا تھا, اگر میری یہ شرائط مانتے تو میں آؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. لیکن میں چونکہ ہاں کہہ دیا, مطلب کہیں ایسا نہ ہو تو میں ہاں کہہ دیا, لیکن مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس بارے میں ضرور توجہ دیں گے. تو شعبان کے مہینے میں ان کی تنخواہ بڑھنا چاہیے. اب الحمدللہ جب منیر بھائی بھی تو اقتدار میں ہے نا, کی اقتدار میں ابھی ہے, تو جب وظیفہ یاد جب ہو جائیں گے تو ان کا وظیفہ الحمدللہ اللہ اور برکت دے اتنا رہے گا جو امام صاحب کی تنخواہ سے بھی زیادہ رہنے والا ہے. ہوگا نہیں ہوگا؟ صحیح سے بولیے. ہاں, ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں, اس لیے مجھے حق ہے بولنے کا. ان کا بھی نکاح نہیں پڑھایا تھا میں نے سیدان کے اندر, مجھے تک مجھے جانا تھا, لیکن جب ذہن سے نکل گیا ہے تو گیا ہونے کے صاحبزادے بھی کی نکاح مجھے شرکت کرنی تھی, تو سیدان میں ان کا نکاح میں خود پڑھایا تھا الحمدللہ. ایسا ہے تو مجھے حق ہے بولنے کا. اس لیے صدر کے بارے میں تعارف بھی نہیں کر کہ وہ ایسا سبب صدر میں ہوں آخری کرنا ہے. تو بہرحال اس لیے تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا
کہ ائمہ کرام آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا ہے، اس لیے ہر سال کسی بھی صورت میں 1000 روپے کا اضافہ ہونا ہی چاہیے۔ ابھی موجودہ امام صاحب کیا دیر چل رہا جی؟ اچھا 8,000 نا، لیکن طے کیجیے انشاءاللہ میں بالکل بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں 1000 بڑھائیے، طے کیجیے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں، ہاں ایک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک ہے انشاءاللہ کہ تعالیٰ، ایسا نہیں، ہر سال 1000 بڑھانے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کہیے۔ اس لیے جب آپ نے ساری چیزوں جب ارادہ کیے تو وہ بھی اس لیے کہ 12 مہینے میں کیا بڑھ رہا ہے، 12,000 روپئے، کوئی بڑی چیز ہے کیا؟ یہاں پر لاکھوں کا خرچہ ہونے والا ہے، تو اسی میں سے اپنی بات کرتے ہیں۔ جب بھی لوگوں پاس اب جب جائیں گے بھائی مسجد کی تعمیر اور دیگر امور کا یہ ایسی بڑی چال ہے جس کے اندر سب چیزیں چھپ جاتی ہیں، دیگر امور اتنی بڑی تھان ہے اس کے اندر سب چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ جائیں گے وہاں پر لوگ پاس بھائی ہم کو تعمیر کے لیے اور دیگر امور کے لیے، مسجد کے دیگر امور یہ ایسا ہے لفظ دیگر اور امور، اس کے اندر امام صاحب بھی آ گئے، مؤذن صاحب بھی آ گئے، صفائی کرنے والے بھی آ گئے، لائٹ بل بھی آ گیا، پانی کا بھی آ گیا، سب چیزیں آ جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر صاحب استعمال کیجیے، ان کو 1000 روپیے پہلے رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، ادھر 500 روپیے، یہ دیکھیے 500 کا ٹرانسفر کیجیے ادھر، ہاں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ادھر 500 روپیے انشاءاللہ ہر سال آپ کرنا ہے، اور ایک تنخواہ زیادہ جو تنخواہ جس زمانے میں رہیں گی، ہاں وہ تنخواہ ہے ہمارے پاس مسجد مکہ مسجد کے اندر بھی ہے، بڑے حضرت وہاں سے لوگوں کے زمانے سے اور سب جگہوں پر ہے، کیونکہ مسئلہ آ جاتا ہے رمضان شریف میں لینے دینے کا مسئلہ، دینا کہ نہیں دینا، لینا کہ نہیں لینا، جو لوگ امام صاحب سے محبت کرتے ہیں دینا چاہیے بالکل کوئی بات نہیں، وہ قرآن زمان میں ہوں گا ناجائز ہوں گا، جو لوگ یہ دوسرے اور ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں دینا چاہیے ناجائز ہے، عین موقع پہ نزلہ پر عضو ضعیف، ایک کہاوت ہے کہ نزلہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو کمزور جو عضو کا ہے اس کو متاثر کرتا، انسان کے دانت کمزور ہیں، نزلہ اس کے اوپر متاثر ہو تو جوان آدمی کے دانت گر جاتے ہیں، انسان کے اگر بال اگر کمزور اگر ہے تو نزلہ اس کو سفید کر دیتا جوانی کے اندر، بعض مرتبہ تو آنکھوں کو متاثر کر دیتا، تو پوری مسجد کے اندر نزلہ اور امام اور مؤذن بس یہ دو ہی رہتے ہیں بالکل، تو اس واسطہ اپنے آپ پر رحم کریے، اس وجہ سے بارہ یہ باتیں مجھے بتانی تھی، میں خود یہ طے کیا تھا میں کئی زمانے سے کہ جب بھی کہیں پر مسجد تعلق سے اگر لوگ مجھے بولیں گے آؤ، میں پہلے پوری شرائط رکھوں گا، اگر آپ کی منظور ہے یہ تو آتا ہوں، نہیں آتا ہوں تو خدا آپ ادھر خوش میں ادھر خوش، مجھے کچھ آنے کا میں کوئی خواہش مند نہیں ہوں، اور مجھ کو چھوڑ کر آپ کو بڑے بڑے علماء کرام شہر مل جائیں گے، اور میرے سے آپ کی کوئی غلط وابستہ نہیں ہے اور میری بھی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہے، اگر آپ کی چاہت ہے کہ میں آؤں تو پھر میرے شرائط کو قبول کرنا پڑے گا، مجھے 2 روپے نہیں چاہیے، میں اپنی گاڑی سے آؤں گا، اپنا پیٹرول خرچ کر کے آؤں گا، لیکن ان حضرات کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، بہرحال بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دامے درہم قدم سخن اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، سب مل جل کر محبت سے اس کام کو انجام دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر سے دینی کام سارے ہوں گے، انشاءاللہ مکتب بھی چلے گا، دعوت کا بھی کام انشاءاللہ دل چلے گا، فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، حلقے بھی لگیں گے، جماعتیں آئیں گی بھی، جماعتیں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، سارے لوگ مل جل کر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزا خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارزقنا علما نافعا وأعمالا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، وشفاء من كل داء، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، احسان نواز مہربانی معاملہ فرمائیے، یا اللہ آپ کے جس بندوں نے یا اللہ اس محلے کے لوگوں نے مسلم صلیوں نے سبھی نے یا اللہ ایک نیک کام کا ارادہ کیا ہے،
کہ آپ کے گھر کو یا اللہ توسیع دی جائے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق یا اللہ ان کی عبادات کے اندر آپ ہی توفیق عطا فرما دیجیے اور یا اللہ ان کو بھی یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے ان کی زندگی میں یا اللہ توسیع فرما دیجیے ان کے صحت میں توسیع فرما دیجیے ان کے حلال اور جائز کمائی کے اندر یا اللہ توسیع فرما دیجیے سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام پر یا اللہ یہ مسجد کا نام رکھا گیا ہے اور یا اللہ اس کے اندر توسیع کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ ظاہری اعتبار سے کوئی اسباب نہیں آپ کے سامنے ہم یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ خیر کی کرم کی احسان نواز مہربانی کی بھیک اللہ کو دے دیجیے یا اللہ اس مجمع کے اندر یا اللہ یہاں پر بزرگ بھی ہیں صالح اور نیک جوان بھی ہیں جو رات کی تنہائی میں آپ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں جن کو اجالے میں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ واقعتاً یہ لوگ ہوتے ہوں گے اس مجمع کے اندر یا اللہ ننھے منھے معصوم بچے ہیں یا اللہ سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجیے ان بزرگوں کے نوجوان صالح نوجوانوں کے اور اسی طریقے اللہ ننھے منھے معصوم بچوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجیے غیب سے یا اللہ مدد فرما دیجیے یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما دیجیے لوگوں کے دلوں کو نرم فرما دیجیے لوگوں کو راغب فرما دیجیے سب لوگوں کو یا اللہ اس کام کو اپنا کام کرنے کی سمجھنے کی عطا فرمائیے یا اللہ اس مسجد میں دعوت کے حلقے لگتے رہیں اور یہاں سے یا اللہ دینی باتیں یا اللہ پورے عالم میں پھیلتی رہیں جماعتیں پورے عالم کے اندر یا اللہ چلی جائیں اور اس کے بعد یا اللہ پورے عالم کے اندر یا اللہ وہاں پر کام کر کے پھر واپس آئیں پھر جائیں پھر واپس آئیں ایک سلسلہ یا اللہ یہاں پر قائم ہو جائے مکتب کی بھی یا اللہ تعلیم ہو دینی تعلیم بھی یہاں پر ہو یا اللہ اور اس طریقے سے یا اللہ یہااں پر تعلیم بالغان کا بھی یا اللہ انتظام ہو جائے ہر طریقے سے خیر اور رشد کے فیصلے یا اللہ اپنے فضل سے فرما دیجیے آپس کے انتشار سے اختلاف سے دلوں کی دوری سے اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے یا اللہ دنیا میں جو ایک وبا چل رہی ہے جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ اور ساری انسان کے اللہ پریشان اس بیماری کے اللہ خاتمہ فرما دیجیے اور یا اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجیے جو مانگ چھوڑے اللہ عطا فرما دیجیے یا اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائیے اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنی ضرورت رکھنے سے یا اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے یا اللہ خیر کا کرم کا عافیت یا اللہ معاملہ فرمائیے سب کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی اخلاقی تمام بیمار سے اللہ ساری امت مسلمہ کی اور سارے انسان کے حفاظت فرمائیے اور یا اللہ جو بیمار تمام کی شفا کاملہ عطا فرمائیے جو انتقال کر گئے اللہ تمام کی بخشش فرمائیے یا اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی عمروں میں صحت میں تندرستی میں نیک اعمال میں اخلاص میں اللہ برکت عطا فرمائیے یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قبول فرما دیجیے ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين